بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سلسلہ اصلاحی مجالس کا چند ماہ سے چل رہا ہے اور مختلف مسجدوں میں تبدیل کر کے رکھا جا رہا ہے۔ اس کا حقیقی مقصد اور اصلی منشا کوئی واضح بیان نہیں ہے، بلکہ اس بات کا مذاکرہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے۔ انسان دنیا میں وجود میں آتا ہے اور اپنے ماحول میں پلتا بڑھتا ہے، جیسا ماحول ملتا ہے ویسے خیالات اور ویسا ذہن اس کا بنتا چلا جاتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت اسلام ہی پر بنائی گئی ہے۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی توحید و رسالت اس کی طبیعت میں موجود ہوتا ہے۔ توحید بنیاد اسلام ہے اور یہ ہر پیدا ہونے والے کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا لیتے ہیں یا نصرانی بنا لیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ تو ایک مثال ہے مذہبوں کے اعتبار سے۔ مذہب سے ہٹ کر بھی آپ دیکھیں کہ تمام بچے جو خود مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، وہ بچے بھی جس ماحول میں پرورش پاتے ہیں اس ماحول کے اندر پلتے بڑھتے ہیں، تو وہی خیالات، وہی نظریات، وہی افکار اور وہی مزاج، وہی اخلاق، وہی عادتیں جو اس ماحول میں اس نے دیکھی سمجھی ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جس ماحول کو اس نے دیکھا ہے وہی ماحول ایمان والوں کا ماحول ہو، وہی ماحول اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ماحول ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ کیوں؟ آپ دیکھ رہے ہیں سماج کے اندر کہ بہت کم بچے ہیں جو ایسے ماحول میں پرورش پائے ہیں جس میں ان کو ایمان ملا ہو، عقیدہ ملا ہو، توحید کی حقیقت سمجھے ہوں، نبی کی محبت سمجھے ہوں اور قرآن مجید صحیح پڑھنا سیکھے ہوں اور ان کو دین کے احکام و مسائل کا پتہ ہو۔ ایسا بہت تھوڑے نکلیں گے، 100 میں 10 بچے بھی نہیں نکلیں گے۔ مسلم سماج کے 100 میں 10 بچے بھی ایسے نہیں نکلیں گے جن لوگوں کو ایسا ماحول گھر میں مل گیا ہو۔ ہاں، ہزاروں میں 10 بچے ایسے ملیں گے جن کو پیدا ہونے کے بعد سے گھر میں توحید کا ماحول، معرفت کا ماحول، اخلاص کا ماحول، للہیت کا ماحول، خلق حسن کا ماحول، سنت نبوی کا ماحول، قرآن کا ماحول، احکام کا ماحول بہت کم۔ ہم دیکھ لیں، سماج میں نظر ڈال کے دیکھ لیں، ہزاروں میں ایک آدھ ہوگا جس کو بچپنے سے فطرت والا ماحول ملا ہو، دین والا ماحول ملا ہو، اسلام والا ماحول ملا ہو۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اور اکثر کو کیا ماحول ملا؟ اکثر کو ایسا ماحول ملا کہ پیدا ہوئے، آنکھیں کھولیں تو
باپ بے نمازی ہے، ماں بے نمازی ہے اور بے پردہ ہے، بے حیا ہے، گھروں کے اندر ٹی وی ہیں اور گھروں کے اندر مختلف قسم کے پروگرام چل رہے ہیں، جو پروگرام اللہ کو نہیں پسند، رسول کو نہیں پسند، ادھر سے میوزک کی آواز آ رہی ہے، ادھر سے لڑنے جھگڑنے کرنے کو دیکھ رہا ہے، ماں باپ کے درمیان نا اتفاقی ہے، بہن بھائیوں کی زبانوں پہ گالی گلوچ ہے، گندی باتیں ہیں، گانے ہیں۔ اس ماحول میں 95% مسلمان اس ماحول میں پیدا ہوئے۔ آج کتنی مائیں ہیں جن کو خود اسلام کیا ہے پتہ ہے؟ کتنی مائیں ہیں؟ ہر شوہر اپنی بیوی سے سوال کرے کہ اسلامی عقیدہ آپ جانتی ہیں کہ اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ تو نہیں بتا سکتے۔ ہر بیوی اپنے شوہر سے پوچھے کہ میں کیوں کسی اور کے پاس چلی جاؤں، آپ خود ایک مسلمان ہیں، مجھے اسلامی عقائد بتا دیجئے، مجھے اسلامی زندگی سکھا دیجئے، تو کیا اس کا شوہر اسے اسلام اور دین سکھا سکتا ہے؟ نہ شوہر کو دین معلوم، نہ بیوی کو دین معلوم، اور ان میاں بیوی کے گھر میں بچے پیدا ہو کے بڑے ہو رہے ہیں تو انہیں کیا دین معلوم ہوگا؟ ان کو کیا دین پتہ چلے گا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلامی پر پیدا ہو رہا ہے، میں تو فطرت پر پیدا کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ رب العزت نے جب اس بچے کو اس کے ماں کے پیٹ میں بنایا تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس کے طبیعت میں، اس کی فطرت میں، اس کے مزاج میں اپنے ایک ہونے، وحدہ لا شریک ہونے کو پہچاننے کی صلاحیت رکھ دی اللہ نے۔ یہ بچہ جب جسم میں اس کی روح نہیں آئی تھی بلکہ عالم ارواح میں ہی اس کی روح تھی، یعنی اللہ نے روحیں پیدا کر کے جہاں رکھ دیا تھا وہیں پر اس کی روح تھی، وہیں اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہر روح سے اللہ نے پوچھا، میری روح بھی تھی وہاں، آپ کی روح بھی تھی، ہر بچے کی تھی، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کی بھی تھی، بے ایمانوں کی بھی تھی، پجاری کی بھی تھی، فادر کی بھی تھی، ہر ایک کی روح وہاں موجود تھی۔ 100% 100% روحیں آدم علیہ السلام کی روح سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے آخری بندے کی روح وہاں اللہ کے سامنے موجود تھی۔ اللہ رب العزت نے ان روحوں کو خطاب کر کے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے جواب دیا بلا، ہاں آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، اور کون ہمارا رب ہے؟ آپ نے پیدا کیا تو آپ ہی ہمارے رب ہوں گے، آپ ہمارے رب ہیں۔ شہیدنا، آپ گواہ رہی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اور اس کے بعد جتنی روحیں تھیں 100% روحوں نے اس کو دہرایا بلا شہیدنا، سب روحوں نے 100% روحوں نے دہرایا۔ یہ وہ اقرار ہے جس کا ہر پیدا ہونے والے نے، چاہے کسی گھر میں پیدا ہوا ہو، چاہے کسی دین دھرم کا ماننے والا ہو، اقرار کر چکا ہے کہ رب آپ ہیں ہمارے، ہر ایک نے اقرار کیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، اللہ نے یہ ہم سے گواہی لے لی، اللہ نے اس کا اقرار ہم سے کرا لیا۔ تو اب ہر پیدا ہونے والا فطرت پہ پیدا ہوا، فطرت پہ۔ ایک تو اللہ نے اس کی زبان سے، روح سے منوا لیا کہ میں اکیلا تمہارا رب ہوں۔ دوسرے، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو ایسا بنا دیا جو اللہ کے غیر کی طرف نہیں جھکتے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب کے قلوب کو اللہ نے محبت الہی کی چاشنی دی، اور اس کے بعد دنیا میں آئے تو ان کے سامنے پیغمبروں کے ذریعے توحید کا سبق رکھا، توحید کی دعوت پہنچائی۔ یہ توحید کی دعوت جب آئی تو انسان کو بنایا اس طرح گیا ہے کہ وہ فوراً اس کو قبول کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
فرعون کے دربار میں جا کر اللہ کے حکم سے توحید کی دعوت دی۔ فرعون کفر و شرک تو بہت دور کی بات ہے، خود کو ہی خدا کہتا تھا۔ فقال انا ربکم الاعلی، اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی سب سے بڑا کوئی رب ہے تمہارا تو وہ میں ہی ہوں۔ اس کے پاس بھیجا، کہا دعوت دیجئے جا کر کے، کیونکہ میں کسی کو عذاب نہیں دیتا جب تک کہ دعوت نہیں دے دیتا۔ اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ بنا دعوت کے بھی عذاب دے سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اقرار کروا چکے تھے ان سے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ دنیا میں جا کے کیوں بھول گیا؟ سزا دے سکتے تھے اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس اقرار کو صرف ہماری مدد کے لیے کروایا تھا، اور ہماری فطرت کو توحید کے مطابق ہماری مدد کے لیے بنایا تھا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ذالک الدین القیم، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جو دین پیغمبر انسانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ وہ دین ہے جو دین قیم ہے، جس پر انسانوں کی فطرت بنائی گئی۔ اس لیے یہ تو سب اللہ نے حق بات ماننے کے واسطے ہماری فطرت کو مددگار بنا دیا، ہماری روح کو مددگار بنا دیا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد نبیوں کو بھیج کر دعوت دلائی۔ نبی نے کہا انسانوں سے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اس اللہ کی عبادت کرو جن کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، یعنی توحید قبول کر لو، اللہ کو ذات و صفات میں یکتا و یگانہ مان لو، اور نبیوں کی دعوت کو قبول کر لو۔ یہ نبیوں کے ذریعے دعوت دلوائی۔ اس دعوت پر جو لوگ ایمان لائے وہ لوگ ایمان لائے، اور جو لوگ نہیں لائے تو اس زمانے میں جب قرآن اتر رہا تھا تو لوگ یا تو یہودی تھے یا عیسائی تھے یا مجوسی تھے، یعنی مشرک۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں تو پیدا کرتا ہوں فطرت پر، لیکن گھر والے ان کو بنا دیتے ہیں یہودی، عیسائی اور مجوسی۔ گھر والے جیسا ماحول ہوگا بچہ ویسے ہی سیکھے گا، وہی ذہن میں بیٹھے گا، وہی خیالات ہوں گے، وہی اس کے اپنے سوچنے کا انداز ہوگا۔ تو یہ تو مذہبوں کے بارے میں سب کی سمجھ میں آتا ہے، اور سب مانتے ہیں کہ ہاں بھائی کافروں کے گھر میں پیدا ہوگا کافر بنے گا، مشرک کے گھر میں پیدا ہوگا مشرک بنے گا، یہودی گھر میں پیدا ہوگا یہودی بنے گا، عیسائی گھر میں پیدا ہوگا عیسائی بنے گا، جین گھر میں پیدا ہوگا تو جین بنے گا، بدھسٹ گھر میں پیدا ہوگا تو بدھا کو ماننے والا بنے گا، سکھ گھرانے میں پیدا ہوگا تو سکھ مذہب کو اختیار کرے گا۔ جتنے مذاہب ہیں عالم میں، بچے جن مذہبوں میں پیدا ہو رہے ہیں اپنے ہی گھرانے کے دین کو اپنے لیے اختیار کر لے رہے ہیں۔ یہ تو سب جانتے مانتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیجیے۔ بات ہو رہی ہے اصلاح مسلمین کی، مسلمانوں کی اصلاح کی بات ہو رہی ہے، اس لیے ہم ان سب کو چھوڑ کر اس دین برحق کے ماننے والوں کی طرف آتے ہیں۔ اور یہاں آ کر کے آپ دیکھیے، تھوڑا تدبر کیجئے، غور کیجئے کہ سب بچے ہمارے توحید کے گھر میں پیدا ہوئے، ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے، اللہ کو ایک ماننے والوں کے گھر میں پیدا ہوئے، نبی کو یعنی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والوں کے گھر میں پیدا ہوئے، مسجد جانے والوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اذان سننے والوں کے گھر میں پیدا ہوئے، نماز پڑھنے والوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ پھر یہ بچے کے اتنے کیٹیگریز میں کیسے ہو؟ ایک مسلم بچہ ہے اللہ سے ڈرتا ہے، ایک مسلم بچہ ہے اللہ سے بالکل نہیں ڈرتا، ایک مسلم بچہ ہے جو اللہ کو پہچانتا ہے، اور ایک مسلم بچہ ہے جسے اللہ کو یہی نہیں معلوم۔ ایک مسلمان بیٹی ہے جو خدا کا خوف کرتی ہے، اور ایک مسلمان بیٹی ہے جسے خوف خدا کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک کو اللہ کے رسول سے محبت ہے،
اور ایک کو اللہ کے رسول کے بارے میں معرفت ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہیں، کیا ہیں، جانتا ہی نہیں ان کے بارے میں۔ یہ سب قسم کے بچے مسلمانوں میں موجود ہیں۔ اور یہ نہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں، ان کو تو چھوڑو، یہ ابھی بچے ہیں، بالکل ابھی نابالغ ہیں، ابھی مکلف بھی نہیں ہیں، لیکن جوان بچے، شریعت جن کی طرف متوجہ ہو چکی ہے، جو اللہ کے خطاب کے مرحلے میں آ گئے ہیں، جن کو حلال و حرام کا پابند کر دیا گیا ہے، جن کا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، اور جن کے ایک ایک عمل کا قیامت میں حساب ہونے والا ہے، یہ 15 برس کی عمر کو پہنچ جانے والے بچے، ان بچوں میں بھی ہر قسم کے بچے موجود ہیں، حالانکہ مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے، ہر قسم کے موجود ہیں۔ ان میں نشہ کرنے والے موجود ہیں، اس میں جھوٹ بولنے والے موجود ہیں، ان میں اپنے دوستوں کے ساتھ مندروں میں چلے جانے والے موجود ہیں، یہ مشرکانہ رسومات میں دوستوں کے خاطر شریک ہو جانے والے شامل ہیں اس کے اندر۔ مسلمانوں کے سماج کی بات کر رہے، اب ہم غیروں کی نہیں بات کر رہے۔ مسلم سماج میں ہر وہ چیز جو ان کے ایمان کو غارت کر دیتی ہے وہ اس میں مبتلا ہے، اور انہیں توجہ بھی نہیں ہے، فکر بھی نہیں ہے، پرواہ بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ مجلس منعقد کرنا ہے کہ اس میں ہم مسلمان جمع ہوں، اور ہمارے مسلمان بچے جمع ہوں، اور ہمارے مسلمان بچوں کو پتہ چلے کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے۔ کیا بھائی مسلم گھرانے میں پیدا ہو کے ہر نیکی چھوڑ کے، ہر برائی کر کے، کما کے، ڈگریاں حاصل کر کے، کمپنیوں میں نوکریاں کر کے، بڑے بڑے بنگلے بنا کر، موٹریں خرید کر، جائیدادیں بنا کر، کاروبار کر کے ہم مرنے کے بعد کامیاب ہو جائیں گے؟ مرنے کے بعد کامیاب ہو جائیں گے؟ آج میرے دوستو، ایک طبقہ گزرا ہے شروع زمانے اسلام میں جو بدعقیدہ تھا، جس کی تمام مسلمانوں نے، اہل السنت والجماعت نے انکار کر دیا ان کے عقیدوں کا۔ اس فرقے کو کہتے ہیں مرجئہ، اس کا نام ہے مرجئہ عربی زبان میں۔ یہ ایک فرقہ ہے۔ اس فرقے کا دینی علم میں بار بار ذکر آتا ہے۔ جب ہم عقیدے پڑھتے پڑھاتے ہیں مدرسوں میں تو عقیدوں کے درمیان ان کا ذکر آتا ہے۔ جب ہم حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں تو کتاب الایمان میں ان کا ذکر آتا ہے۔ مرجئہ کے نام سے ایک فرقے کا ذکر آتا ہے جو گمراہ ہے، باطل ہے، سیدھے رستے سے ہٹا ہوا ہے۔ ان کو مرجئہ کیوں کہتے ہیں؟ تو عربی زبان میں ارجاء ایک لفظ ہے، اس کے معنی ہے الگ کرنا، ہٹانا، الگ کرنا، ہٹانا۔ اس کو عربی میں ارجاء کہتے ہیں، اور اس طبقے کو مرجئہ کہتے ہیں۔ ان کو مرجئہ کیوں کہتے ہیں؟ تو مرجئی کے معنی ہے عمل کو ایمان سے الگ کر دینے والا، عمل کو ایمان سے جدا کر دینے والا۔ اس جدا کرنے کو عربی میں ارجاء کہتے ہیں، اور جدا کرنے والے کو مرجئی کہتے ہیں۔ یہ ایک طبقہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ ایمان کے لیے عمل کی کوئی ضرورت نہیں، اچھے عمل سے ایمان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور برے عمل سے ایمان کا کوئی نقصان نہیں۔ ایمان الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے، یہ بالکل دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتا تھا۔ اسے ایک شمال میں کر دیا، اس کو جنوب میں کر دیا، کہا ایمان اپنی جگہ ایمان ہے، اعمال اپنی جگہ اعمال ہے، اعمال کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھے کام کرو تو ایمان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور برے کام کرو تو ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ عقیدہ اور خیال رکھنے والا طبقہ تھا جس کو پوری امت کے علماء نے ٹھکرا دیا اور کہا یہ جھوٹا طبقہ ہے، باطل طبقہ ہے، غلط طبقہ ہے۔ لیکن ماضی میں
ہندوستان کی عظیم الشان یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند کے عظیم المرتبت محدث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الحدیث تھے، بخاری شریف پڑھاتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں مسلمانوں پر گہری نظر ڈال کے دیکھو تو تمام مسلمان عقیدے کے اعتبار سے مرجئہ کو غلط کہتے ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے سب مرجئی، سب عمل کے اعتبار سے مرجئی، صرف ایمان لائے ہوئے ہیں، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، ایمان اور عمل کے جوڑ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ایمان اور عمل کا ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا تعلق ہے، اس تعلق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر اس تعلق کو، اس جوڑ کو تسلیم کرتے تو مسلمانوں کا ایمان اعمال کے اعتبار سے مجرد و خالی نہ ہوتا۔ آج ہم ایمان والے، ارے ہم مسلمان ہیں۔ دیکھو ایک جگہ ہم گئے، دیہات کا علاقہ تھا تلنگانہ ہی میں، پتہ چلا تھا کہ زیادہ تر وہاں کی عورتیں چرچ میں جڑی گئی ہیں، چرچ سے جڑ گئی ہیں اور چرچ جا رہی ہیں بہت اہتمام سے، اتوار کے دن مسلم عورتیں سب چرچ میں جا رہی ہیں، یہ پتہ چلا۔ تو ایک پروگرام بنایا گیا کہ بھئی اس گاؤں میں جا کر کے ایک جلسہ رکھنا چاہیے، سب کو جوڑنا چاہیے، جمع کر کے بتانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور عیسائی مسلمان نہیں ہیں، اس لیے ان لوگوں کے ساتھ تعلق بڑھاؤ گے تو ایک دن اپنا دین ختم ہو جائے گا، مرتد ہو جاؤ گے، مسلمان باقی نہیں رہو گے۔ تو یہ بڑی بات ہے، سمجھانا چاہیے لوگوں کو جا کر کے ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے۔ چنانچہ چند علماء وہاں پر پہنچے اور ایک پروگرام کیا، پتہ چلا کہ لوگ سب کھیت کو جاتے ہیں، شام میں موجود رہتے، تو شام میں مغرب کے بعد یہ پروگرام رکھا گیا گاؤں میں، ایسے ہی ایک باہر کھلی جگہ میں، تاکہ سب لوگ شریک ہوں۔ کوئی بھی مسجد میں آنے، اولاً تو مسجد قریب میں تھی نہیں، اور اگر ہوتی تو بھی لوگ آتے نہیں ہیں مسجد کے اندر، تو اس لیے وہاں جوڑنے کے لیے جوڑو بھائی لوگوں، ان لوگوں کو وہاں پر جوڑا گیا۔ تو سب کاشتکار لوگ تھے، سب آ کے بیٹھے، مزدوری کرنے والے، کھیت چننے والے، اور زمیندار، کاشت کرنے والے اور کاشت کرانے والے، سب لوگ بیٹھے وہاں پر آ کے۔ تو ہم لوگوں نے ان کے سامنے ان کے حساب سے عام فہم انداز میں سمجھایا، بھائی اسلام بہت بڑی نعمت ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگوں کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، ایسا کام کرنا نہیں چاہیے۔ تو کافی دیر تک سمجھانے کے بعد ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے کاشتکار اور کہنے لگے کہ مول صاحب، ہم لوگ پورے گاؤں والے، پورے لوگ ہمارے گھر کے سب مسلمینج ہیں، یہ سب کئی کو بول رہے ہیں ہمارے کو آ کے، سب مسلمینہ ہیں یہاں پر۔ تو ان سے کہا گیا کہ بھائی بات تو صحیح ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہیں، اسی لیے تو بتانے کے لیے آئے ہیں ہم، لیکن آپ کی عورتیں وہ چرچ کو جا رہی ہیں، قرضہ اٹھا کے مجبور ہو گئی ہیں اور جا کے پریئر کر رہی ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ تو کہنے لگے نہیں، ہمارے عورتیں کہیں کو جائیں گے، ہمارے عورتیں نہیں جاتے۔ جا کے بلا کے لایا 2-3 عورتوں کو گھر میں سے، وہ عورتیں آئیں تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ہم جاتے ہیں۔ تب ان لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ وہ کھیتی باڑی کرنے جا رہے ہیں اور ان کی عورتیں چرچ میں جا کے پریئر کر رہی ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ نماز، روزہ، دین، ایمان کچھ بھی نہیں، بنیادی علم تک نہیں۔ اسی سے آپ اندازہ کریں گے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کیوں کہا گیا ہے۔ ہمارے نبی نے کہا ہے ہر مسلمان، جب مسلم بولتے ہیں تو مسلمہ اس میں شامل ہوتی ہے، روایت کے الفاظ میں نہیں ہے، اس لیے بڑھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہر مسلم، مرد ہو یا عورت، اس پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے، فریضۃ، فرض ہے علم دین حاصل کرنا۔ عالم بننا فرض نہیں ہے، لیکن جتنا علم ایک مومن کو عقیدے کے بارے میں، عبادت کے بارے میں، حلال و حرام کے بارے میں، پاکی ناپاکی کے بارے میں جتنے علم کی ضرورت ہے، اتنا علم سیکھنا فرض عین ہے۔ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو میرے دوستو، آپ برا نہ مانیں، یہاں بیٹھے ہوئے لوگ چھوٹے بڑے بہت سے ہیں ماشاءاللہ ہر عمر کے، ان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر اکثریت نے فرض درجے کا علم دین بھی حاصل نہیں کیا ہے۔
ایک ایک آدمی کو کھڑا کر کے ہاتھ میں 30واں پارہ دے کے اگر پڑھنے کے لیے کہا جائے اما یتساءلون سے پڑھو، قرآن پڑھنا آتا ہے کیا؟ دیکھیں اکثریت کو نہیں آتا، آتا ہے تو صحیح نہیں آتا، بہت سوں کو تو آتا ہی نہیں، اور جن کو آتا ہے صحیح نہیں آتا۔ اور ویسے ہی غلط سلط سے نماز بھی ہو رہی ہے، اور بہت سے نماز بھی نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں کہ ان کی نماز صحیح ہے یا غلط ہے، یہ بھی نہیں پتہ ہو۔ کیوں؟ بقدر ضرورت علم دین حاصل کرنا نبی نے فرض کیا تھا، ہم نے اس کو اوائڈ کر دیا، کوئی توجہ ہی نہیں دی ہم نے کہ اتنا علم اپنے بچوں کو سکھائیں۔ آپ میں جو بڑے ہیں آپ کے ماں باپ نے نہیں سکھایا، اور جو آپ ہیں آپ نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا، اور جو بچے ہیں بیچارے مظلوم ہیں، مجبور ہیں، بڑوں کے ہاتھ میں جکڑے ہوئے ہیں۔ بڑے ان بچوں کو لے جا کے اسکول میں تو بٹھاتے ہیں، صبح ہوتے ہی ماں ناشتہ بنانے میں لگ جاتی ہے، بچے تیاری کرنے میں لگ جاتے ہیں، بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، برابر بورچی خانے میں سے آواز لگاتے، بیٹا جاؤ جلدی منہ دھو لو، منہ ہاتھ دھو لو، ایسا کرو ویسا کرو، آرڈر دے دے کے ان کو تیار کراتے رہتی ہے، وہ تیار ہوتے رہتے ہیں۔ ڈریس پہن لو جلدی سے، ساکس کہاں ہیں دیکھو، شوز کہاں ہیں دیکھو، بیگ کہاں ہیں دیکھو، بکس سب رکھ لیے کہ نہیں رکھ لیے، ہوم ورک کمپلیٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، ایک ایک بک کھول کے پڑھی لکھی ماں دیکھتی ہے سب ہوم ورک کمپلیٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، سب اس کے اندر جمع کے سب تیاری کر کے اس کا قلم دان رکھ کر سب رکھ کر کے پورے تیار کر کے ناشتہ کھلا کر دوپہر کا ٹفن رکھ کر کے پانی کا باٹل رکھ کر کے بالکل ریڈی کرتے ہیں۔ تو جب ان کے ابو اٹھتے ہیں اور جلدی جلدی سے ویسے ہی باسی منہ لے کر کے بچے کو بٹھا لے کے موٹر سائیکل پہ لے جا کے اسکول میں چھوڑ کے آتے ہیں۔ اب اس بچے کو اتنی اہمیت تو اس تعلیم کی دلائی گئی جس تعلیم سے آخرت تو بنتی ہی نہیں ہے، دنیا بھی بننا مشکل ہو گیا ہے، دنیا بھی بننا مشکل ہو گیا ہے۔ کتنے کوالیفائڈ بچے ہیں، حضرت دعا فرمائیے بہت پریشان ہوں، حضرت دعا فرمائیے، یا انٹرویو دیا وہاں انٹرویو دیا، 2 سال سے انٹرویو دے رہا ہوں بس، حضرت دعا فرمائیے کوئی نوکری نہیں لگ رہی ہے، کوئی نوکری نہیں لگ رہی ہے۔ تو وہ علم جس میں برسہ برس لگے، اور چھوٹا بچہ 4 سال کی عمر سے لے کر کے 22-24 سال تک پڑھتا رہا، اس بچے کو اتنا پڑھنے کے بعد بھی، یعنی 20-22 برس پڑھنے کے بعد بھی دنیا بننے کی پھر بھی کوئی ضمانت نہیں، پھر بھی کوئی ضمانت نہیں۔ کئی ڈاکٹر ہیں، ہم جانتے ہیں اپنے طویل عمر کے اس طویل تجربے میں، ہم جانتے ہیں حیدرآباد جیسے شہر میں اچھے خاصے ڈاکٹر ہیں، 30 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں، اس پریکٹس سے ابھی تک ان کی اپنی دنیا بھی سنور نہیں سکی، دنیا بھی نہیں سنور سکی، ان کی گھر گھرستی، ان کا رہن سہن اتنا سیدھا سادہ ہے اب بھی کہ ہم لوگ سوچتے ہیں یا اللہ آپ نے تو ہمیں اس سے بھی زیادہ اچھا کھلایا، اس سے بھی زیادہ اچھا رکھا ہے، بیچارہ کروڑوں روپے خرچ کر کے پڑھا، اس کے بعد یہ حالت ہے اس کی۔ انجینئرز کو دیکھ لو، ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں، چنے پھٹانے ہو گئے انجینئر، کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی۔ اس تعلیم کو جو تمہاری دنیا کی ضمانت بھی نہیں لیتی، وہ تعلیم جو تمہاری دنیا کو یقینی طور پر دلانے کا کوئی گارنٹی نہیں لیتی، اس تعلیم کے پیچھے 100% بھروسے اور یقین کے ساتھ ہر محنت قربانی کر کے 22 سال بچے کو پڑھایا، آٹو چلانے والا پڑھایا، کیلا بیچنے والا پڑھایا، چھوٹی سی فروٹ بس سٹینڈ پہ بیچ لینے والا پڑھایا، یہاں تک کہ مجھے معلوم ہے کہ بلدیہ کے اندر سڑکوں پر جھاڑو دینے والی عورت بھی اپنے بچے کو پڑھا رہی ہے اسکول کے اندر۔ سب نے پڑھایا 20-22 برس تک، لاکھوں روپے خرچ کیا، لیکن وہ علم جس کے لیے آپ روزانہ آدھا گھنٹہ دے دیتے تو کافی تھا، اور جس سے آخرت تو بن ہی جاتی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ رکھتا اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سرخرو فرماتا، جس میں دین دنیا دونوں کے سدھرنے کی ضمانت ہے، اس علم کے لیے ہم نے آدھا گھنٹہ بھی نہیں دیا۔
اور وہ علم جس کے اندر نہ آخرت کے بننے کی گارنٹی ہے نہ دنیا کے بننے کی گارنٹی ہے، 20 سال خرچ کیے اور 50 لاکھ روپے کمائی کے لٹا دیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ دنیا سمجھ میں آئی، دنیا کا فائدہ سمجھ میں آیا، دنیا کا نقصان سمجھ میں آیا، دنیا کی راحت سمجھ میں آئی، دنیا کا دکھ درد سمجھ میں آیا، آخرت کی نہ فائدہ سمجھ میں آیا، نہ نقصان سمجھ میں آیا، نہ دکھ سمجھ میں آیا، نہ درد سمجھ میں آیا، نہ وہاں کا کوئی عزت سمجھ میں آئی، نہ ذلت، کچھ نہیں سمجھ میں آیا۔ اگر سمجھ میں آتا تو ہم سمجھدار ہیں، جیسے اس کام کے لیے ہم نے اپنے بچوں کے اوپر محنت کی، اس کام کے لیے بھی کرتے، لیکن ہماری سمجھ میں ہی نہیں آیا نا کہ یہ بھی کوئی ضروری کام ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا نا کہ یہ بھی ہماری اولاد کے ساتھ خیر خواہی ہے، ہم نے ایسی کوئی خیر خواہی نہیں کی۔ بہت سے بچے ہیں مسجد جاتے ہیں، مکتب جاتے ہیں، تو بھی ان کو ٹیوشن کی وجہ سے رکا لیتے ہیں، دعوت کی وجہ سے رکا لیتے ہیں، ہر کوئی کام بیچ میں آئے اس کی وجہ سے ہم رکا لیتے ہیں۔ یعنی وہ ایک ایسا کام ہے مکتب کو جانا جو بالکل فالتو کام ہے، آخری درجے کا کام ہے، اگر کوئی اور کام نہیں ہے تو مکتب جائے گا۔ بعض لوگ مالدار ہیں، وہ گھر میں ٹیوشن پڑھانے مولوی صاحب کو رکھ لیتے ہیں کہ صاحب آپ کو ہم دے دیں گے 2000-3000 روپے، گھر پہ آ کے ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا دیجئے، کلمہ سکھا دیجئے، دین سکھا دیجئے۔ چلو ٹھیک ہے بھئی، اللہ نے آپ کو گنجائش دی، آپ نے ایسا انتظام کر لیا، اس پہ بھی ہم کو کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن یہ گھر پہ ٹیوشن پڑھانے والے مولوی صاحب لوگ بھی بتاتے ہیں کہ مولوی صاحب گھر میں مہمان آئے تو بچہ آ کے بول دیتا آج نہیں پڑھ رہا ہوں میں، بول کے چل جاتا بس۔ یہ لوگ کہیں مہمان جائیں تو ناغا، پکنک کو جائیں تو ناغا، بچہ آج کھیلنا چاہ رہا ہے تو ناغا، آج اس کا موڈ نہیں ہے تو ناغا۔ آخری درجے میں بچہ خود پڑھنا چاہے تو اس دن پڑھے گا۔ اس طرح مہینے کے 15-20 دن تو ویسے ہی نکل جا رہے ہیں، اور کیا پڑھ رہے ہیں کیا پڑھا رہے ہیں۔ بچے کہتے ہیں، ماں آ کے پردے کے پاس کہتی ہے ہاں مولوی صاحب آج بچہ کھیل لیتا، کہتے ہیں آپ چلے جائیے، شکریہ آپ کا۔ تو شکریہ ان کا کیا جا رہا ہے، ان کے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ تمہارے بچے کی پڑھائی کا کیا ہوگا، تمہارے بچے کے علم کا کیا ہوگا، تمہارے بچے کے قرآن کا کیا ہوگا، تمہارے بچے کے عقیدے سیکھنے کا کیا ہوگا؟ کوئی پرواہ نہیں ہے مسلمانوں کو دین کے حوالے سے، دین کے حوالے سے کوئی پرواہ نہیں ہے مسلمانوں۔ ایسی صورت میں اب آپ سوچئے کہ اگر سماج کے نوجوان خراب ہوتے ہیں، سماج کی لڑکیاں خراب ہوتی ہیں اور بگڑ جاتی ہیں، حتیٰ کہ غیروں کا بستر بننے کو تیار ہو جاتی ہیں، اور وہ بھی بن جاتے تو چلو جانے دو، چھوڑو، دھرم دین چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہیں، تو یہ کس کا قصور ہے؟ وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ کے آگے آپ اس کو بھی بڑھا لیجئے، اور ماں باپ اپنے بچوں کو دیندار بناتے ہیں یا بے دین بناتے ہیں؟ دیندار بھی ماں باپ ہی بناتے ہیں، بے دین بھی بچوں کو ماں باپ ہی بناتے ہیں۔ ہم اپنی ذمہ داری کو قبول کریں نہ کریں، کل قیامت میں تو قبول کرنا ہی پڑے گا، اللہ کے سامنے کرنا ہی پڑے گا۔ آج آپ چاہے نہ مانیں کہ نہیں ہم نہیں خراب کرے بچوں کو، نہ مانو، لیکن اللہ کل قیامت میں حجت سے ثابت کر دے گا، دلیل سے ثابت کر دے گا اللہ تعالیٰ کہ تم ہی ذمہ دار ہو تمہارے بچوں کے بہکنے کے، بھٹکنے کے، کوئی اور ذمہ دار نہیں، تم ہی ذمہ دار۔ کیا فکر کی تم نے کلمہ سکھانے کی؟ کیا فکر کی تم نے کلمے کا مفہوم و مطلب بتانے کی؟ ایک بچے سے نہیں، ایک جوان سے پوچھو، کالج میں ہے، ڈگری کمپلیٹ کر رہا ہے، فائنل ایئر میں ہے، اس نوجوان کو بلا کر پوچھو لا الہ الا اللہ کا آپ کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ تو وہ لا الہ الا اللہ تو ہو سکتا ہے سنا دے، لیکن اس کا مطلب وہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا مطلب۔ آپ پوچھئے کہ محمد الرسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے بیٹا، یہ کلمہ ہے نا مسلمانوں کا، تو ہو سکتا ہے سنا دے، مگر تجربہ بتا رہا ہے کہ کالج کے اندر
جب جائزہ لیا گیا تو بہت سے مسلم بچوں بچیوں کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. کالج میں فائنل ایئر میں نہیں پڑھنا آتا ہے کلمہ، لیکن چلو آپ کے بچے کو آتا ہوگا، آپ نمازی ہیں، آپ مسجد جانے والے ہیں، آپ دین کا فکر رکھنے والے، آپ کی بیٹی کو آتا ہوگا کلمہ پڑھنا. لیکن کیا لا الہ الا اللہ کے پیچھے جس بات کی دعوت ہے وہ اس دعوت کو سمجھتا ہے؟ یہ بچی سمجھتی ہے؟ محمد الرسول اللہ کا جو مفہوم ہے، جس مفہوم کے ماننے سے ہم مسلمان ہوتے ہیں، کیا وہ مفہوم سمجھتے ہیں؟ ہم نہیں سمجھتے. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں کا کیا مطلب ہے. آپ کو ایسے ہی یہ ایک بات معلوم ہے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ فلاں کھلاڑی ہندوستان کی کرکٹ ٹیم کا ہے، اور فلاں کھلاڑی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا ہے، اور فلاں جو ہے فلاں فلم کا فلم اسٹار ہے، اور فلاں عورت نے فلاں فلم کے اندر کام کیا ہے. اگر یہ باتیں جانتے ہیں تو انہی باتوں میں ایک بات یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ارے بھائی، الہ ہیں تو کیا مطلب، رسول ہیں تو کیا مطلب؟ کچھ بھی نہیں معلوم ہے. ہیں اتنا معلوم ہے، کیا مطلب ہے؟ جب تک مطلب نہیں معلوم ہوگا، جب تک وہ مسلمان کیسے بنے، کیسے مسلمان بن جائے گا؟ بہت مشکل مسئلہ ہے. ہم نے دین کی ضروری تعلیم کو ضروری نہیں سمجھا. تسلیم کرو مسلمانوں، مانو اس غلطی کو. اللہ نے باپ بنایا، اللہ نے آرزو پوری کی، اللہ نے آپ کی بیوی کی گود کو اولاد کے پھول سے آباد کیا، شاداب کیا. آپ نے اس بچے سے آنکھیں ٹھنڈی کی، آپ نے اس بچے کی کھیل کو دیکھ کر، اس کے ہنسنے مسکرانے کو دیکھ کر اپنے دل کے غم دور کیے. آپ نے اس بچے کے چلنے پھرنے کو دیکھ کر اپنے آپ کو خوش کیا اور اپنے اندر ایک انرجی اور طاقت محسوس کی. آپ کا یہ بچہ بولنے لگا تو آپ کا دل باغ باغ ہو گیا. آپ کا یہ بچہ پلیٹ اٹھا کر، برتن اٹھا کر آپ کے سامنے رکھا، آپ نے اس کو بسکٹ دیا، اس نے آپ کے منہ کی طرف بڑھا دیا. آپ کا دل ہمارے جسم کا انگ انگ خوش ہو گیا، رونگٹا رونگٹا خوش ہو گیا. اللہ نے خوش کرایا ہمیں. اللہ کے خوش کرنے کا، خوش کرانے کا، خوشیاں دینے کا یہ صلہ اللہ پاک کو دیا کہ اللہ کے اس بندے کو اللہ کا باغی بنا کر کھڑا کر دیا. یہ ہماری وفاداری ہے ان نعمتوں کی. اولاد سے بڑی کیا نعمت ہے انسان کے پاس؟ اس نعمت کے ساتھ یہ وفاداری ہے. اللہ نے اتنی بڑی دولت ہمیں دی، اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے، کتنی خوشیوں سے ان بچوں کے ذریعے سے خوش کر دیا. ہمارے دل کی کلیاں کھل گئیں، لیکن ہم نے انہی بچوں کو اللہ کے غضب کا سبب بنایا، انہی بچوں کو بے نمازی بنایا، انہی بچوں کو جھوٹ بولنے والا، قرآن نہیں جاننے والا، عقیدوں سے بے خبر، اور پھر بڑا ہو کر کے یاروں دوستوں میں مل کر کے بد سے بدتر گناہوں کا کرنے والا ان کو بنا دیا. کس کی اولاد ہے؟ آسمان نے نہیں پھینکا تھا اس کو، آپ نے پیدا کیا تھا. اس کا بیج آپ نے اپنی بیوی کے کھیتی میں ڈالا تھا، اور اللہ نے اپنے قدرت سے 9 مہینے میں تھوڑا 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 کر کے اس کو پرورش مکمل بنا کر دنیا میں پیدا کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے کہ مخلقتاً او غیر مخلقتن، ایک اس عنوان سے ایک باب قائم کیا. یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے. اس کی تشریح کرتے ہوئے شارحین حدیث نے فرمایا کہ جب ماں کے رحم کے اندر بیج پڑ جاتا ہے بچے کا، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں. یہ فرشتہ ہر ماں کے رحم کے اندر پہنچ جاتا ہے اور پہنچ کر کہتا ہے یا رب نطفتن. سب سے پہلے اللہ سے پوچھتا ہے یا رب مخلقتن او غیر مخلقتن، اس بچے کو مکمل بننا ہے نہیں بننا ہے؟ کیا ہے آپ کی تقدیر اور کیا ہے آپ کا آرڈر؟ وہ فرشتہ وہاں
ماں کے رحم میں پہنچ کر، بچے دانی میں پہنچ کر اللہ سے پوچھتا ہے یا رب کیا حکم ہے، اسے پیدا ہونا ہے مکمل بن کے یا نہیں پیدا ہونا ہے؟ اگر اللہ کہتے ہیں غیر مخلقہ تو وہ کمپلیٹ بنتا نہیں ہے، وہیں ضائع ہو جاتا ہے، وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کہتے ہیں مخلقہ، نہیں پورا بننا ہے اس کو، تو فرشتہ کہتا ہے یا رب نطفہ، اے پروردگار اس وقت میں نطفہ ہے، منی کا قطرہ ہے، کیا حکم ہے؟ کہا اس کی حفاظت، وہ نگہبان بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ 40 دن تک اس کو اللہ اپنی قدرت سے پرورش کرتے رہتے ہیں، یہ پرورش ہو رہا ہے، اس کے بعد وہ خون کی پھٹکی بن جاتا ہے، یعنی جمع ہوا خون جیسے ہوتا ہے، کہیں گرا پڑا تو اس کو خون کی پھٹکی کہتے ہیں، خون کی پھٹکی بن جاتا ہے، لنڈا بن جاتا ہے خون کا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے یا رب علقہ، اللہ پاک یہ خون کی پھٹکی بن گیا، ہاں اس کی نگہداشت کرو۔ تو 40 دن تک نگہداشت کرتا ہے فرشتہ، تو وہ مضغہ بن جاتا ہے، یعنی گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے۔ پھر پوچھتا ہے یا رب مضغہ، اے پاک پروردگار یہ گوشت کی بوٹی بن گیا ہے، تو فرماتے ہاں اس کی نگرانی کرو، تو اس کی نگرانی کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے اندر اللہ ہڈیاں بناتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ ایسے کرتے 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 آگے بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ 9ویں مہینے میں داخل ہو جاتا ہے تو مکمل بن چکا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت فرشتے سے فرماتے ہیں کہ اب اس کا راستہ چھوڑ دو، اسے دنیا میں آنا ہے۔ تو وہ رحم کے منہ پر سے ہٹ جاتا ہے تو یہ بچہ باہر پیدا ہو کے آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنے احسانات سے اس کو گزارا تو یہ بن کے دنیا میں آیا ہے، اور آنے کے بعد بھی پلنے کے لیے اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بچے کو جب ماں کے پیٹ میں تھا تو بننے کے لیے جو اس کے لیے را میٹیریل بنایا تھا وہ ماں کے حیض کا خون تھا، اسی خون کو پی پی کے وہ بنتا رہتا تھا، لیکن وہ ناپاک چیز تھی، گندی چیز تھی، پر بننا اسی سے تھا اللہ کے منشا کے مطابق۔ تو اللہ نے اس گندی چیز کو اس کے منہ سے ایک قطرہ بھی اندر جانے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ناف کے ذریعے سے اس کو بھیجتے رہے، اور وہ بنتا رہا، بن گیا۔ اب پیدا ہوا تو اللہ نے فرمایا دیکھو تم وہ مخلوق ہو جسے میں نے سب سے اشرف بنایا ہے، اور اسی وجہ سے تم کو کوئی گندی چیز منہ میں جانے نہیں دی ہے، پیٹ میں جانے نہیں دی ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی موت تک کوئی چیز گندی اپنے منہ میں جانے مت دو اور اپنے پیٹ میں جانے مت دو۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے بہت سی چیزیں تمہیں دی ہیں روزی کے طور پر، بعض طیبات ہیں، پاک ہیں، بعض گندی ہیں۔ جو پاک ہیں صرف وہی کھانا، جو ناپاک ہے وہ نہ کھانا۔ لیکن یہ مسلمان تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے ہر قسم کی گندی چیزیں کھا رہے ہیں، ناپاک چیزیں کھا رہے ہیں، حرام آمدنی کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، رشوت کھا رہے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کر کے کھا رہے ہیں، لوگوں کو پارٹنر بنا کر کمپنی ڈبا کے کھا رہے ہیں، قرضہ لے کر کھا رہے ہیں، ناجائز طریقے سے یتیموں کا مال ہڑپ کر کے کھا رہے ہیں۔ کیا حرام ہم نہیں کھا رہے ہیں؟ اور اگر اس طرح نہیں کھا رہے ہیں تو شراب پی رہے ہیں، گندی چیزیں کھا رہے ہیں، ڈر نہیں اللہ سے۔ کیوں کھا رہے ہیں؟ اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، تو تربیت کیسے ہوگی؟ اس لیے میرے دوستو،
جو بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، ان پر تو خود ہی ذمہ داری ہو گئی ہے کہ وہ اپنے دین کی فکر کریں، اصلاح کی فکر کریں۔ اصلاح عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے اچھا بنانا، اچھا بنانا، اور احسان بھی ایک عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی بھی ہے اچھا بنانا۔ اصلاح کہتے ہیں ابتدائی چیزوں میں اپنے آپ کو اچھا بنانے کو، اور احسان کہتے ہیں اچھے بن جانے کے بعد اس اچھے پن میں اور اضافہ کرنے کو، اس کو احسان کہتے ہیں، اس کو اصلاح کہتے ہیں۔ تو ابھی تو ہم لوگ اصلاحی کے درجے میں ہیں، ابھی ہمارے اندر بہت سی اچھی چیزیں آئی نہیں ہیں، آنی چاہیے، بہت سی بری چیزیں نکلی نہیں ہیں، نکلنا چاہیے، یہی اصلاح ہے، اور اسی کی فکروں کے لیے جڑنا ہے۔ لیکن صرف فکریں ہوتی رہیں مہینے میں ایک مرتبہ، تو صرف فکروں سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے بھائی۔ فکر کے بعد کام شروع ہو جانا چاہیے، کام شروع ہونے سے کچھ ہوتا ہے، کام نہیں شروع کریں گے تو صرف فکروں سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کتنے ہی شوق سے اللہ موقع دے 100 برس تک جا کے مجلسوں میں بیٹھے رہیں اور کریں کچھ نہیں، تو کچھ بھی نہیں کرنے تو کیا ملے گا بھائی؟ ایک نوالا نہیں ملتا تو اتنی بڑی دولت کیسے مل جائے گی؟ کرنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ، بے مشقت کچھ نہیں ملا۔ من جد وجد، جو کوشش کرے گا پائے گا، جو کوشش کرے گا اسے اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے، اس کی سنت جاریہ کوشش کرنے والوں کو عطا کرنا ہے، اور عطا کرتا ہے۔ تو کوشش یہ ہے کہ ہم اس مجلس میں آ کے بیٹھیں، یہ صرف بے فکری کو ختم کرنے کے واسطے ہے۔ اس بے فکری کے ختم ہو جانے سے کام نہیں بنے گا، کام بنے گا اس فکر سے فائدہ اٹھانا، جو فکر ان باتوں کو سن کر ان مجلسوں میں بیٹھ کر پیدا ہوئی کہ ہاں بھائی واقعی فکر کرنا چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں مرنا ہے ایک دن، ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے، زندگی بھر کا حساب دینا ہے، علیم و خبیر ہے، چکما نہیں دے سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے، ایک ایک بات پکڑ کے نکالے گا، بال کے برابر بھی ہوگا تو لائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها، اگر رائی کے دانے کے برابر بھلی بری کوئی سی بھی بات ہوگی تمہاری زندگی میں تو اتینا بها، لائیں گے ہم، چوکیں گے نہیں کسی چیز سے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اگر ذرہ کہتے ہیں اس کالی بھوری ہلکی چیٹی کو جو ہمارے جسم پر چڑھ جاتی ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا، پتہ بھی نہیں چلتا، وزن ہی نہیں ہے اس کا کچھ بھی، ایسے چڑھ جاتی ہے ہمارے اوپر اور رینگتی رہتی ہے تو کچھ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی چیز رینگ رہی ہے ہمارے اوپر، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ ذرہ عربی زبان میں اگر اتنی بے وزن بھی کوئی چیز ہوگی تو اللہ اس کو چھوڑیں گے نہیں، حساب اس کا کریں، حساب کریں گے اللہ تعالیٰ۔ نیکی ہوگی تو بدلہ دیں گے، اب برائی ہوگی تو مواخذہ کریں گے، معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن کر سکتے ہیں، قانون میں آ جائیں گے تو پھر پکڑے جائیں گے، قانون میں آ جائیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ اگر وہ قانون کو اپنے دستور کو یوز نہ کرے الگ بات، لیکن اگر آ گئے حساب میں تو پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسب نوقش من نوقش عذب، جس کا حساب لیا گیا باریک بینی سے تو عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، عذاب میں جا نہیں پڑے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ ہم اپنے بندوں کا حساب یسیر لے لیں گے، ہلکا پھلکا حساب لے لیں گے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ موقف کے بارے میں، لیکن حساب میزان پر پہنچے تب تو بال کی کھال نکالی جائے گی، ایک ایک عمل پوچھا جائے گا۔ اب اس مجمع میں جتنے لوگ 15 برس کے ہو گئے،
چاہے ابھی ابھی 7:45 بجے ہوئے ہوں، اپنی عمر کے اعتبار سے جس وقت پیدا ہوں گے تبھی 15 برس کمپلیٹ ہوں گے۔ جس لمحہ جس گھڑی وہ 15 سال کا ہو گیا عمر کے اعتبار سے، ایج کے اعتبار سے، اس لمحے سے اللہ اس کا حساب چالو فرما دے گا۔ چاہے اسٹوڈنٹ ہو، چاہے ٹیچر ہو، چاہے لیکچرر ہو، چاہے بھولا بھالا ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے بے پڑھا لکھا ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، مزدور ہو، آفیسر ہو، حکمراں ہو، بادشاہ ہو، کوئی ہو، اگر اللہ کا بندہ ہے، پاگل نہیں ہے، عقل والا ہے، جس دن بالغ ہوا، جس دن نہیں، جس لمحہ بالغ ہوا، اس لمحے سے کھاتا کھلا، ہر عمل کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ کوئی میں آپ کو ڈرانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ دین ہے، ایمان ہے ہمارا۔ جس لمحہ بالغ ہوگا، اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسے وقت میں بالغ ہوا ہے کہ وہ آج کل مغرب کی نماز ہو رہی ہے 6:10 10 منٹ پر وقت ہو رہا ہے، ایک بچہ آج سے 15 سال پہلے 6:05 پر پیدا ہوا تھا، تو آج 6:05 پر وہ 15 سال کا ہو جائے گا۔ اب اس کے پاس وضو بنا کر نماز پڑھنا چاہے تو 5 منٹ باقی ہیں، وضو بنا کر نماز پڑھنے میں اگر اس کو 1 رکعت مل سکتی ہے عصر کی تو اس پر یہ نماز فرض ہے، نہیں پڑھے گا تو حساب ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ کتنے بچے ہیں جن کے ماں باپ کو میرا بچہ بالغ ہو گیا، بچی بالغ ہو گئی اس کی تو فکر ہے، کیوں؟ اس واسطے نہیں کہ اب اس کو دین کے سلسلے میں پابند کریں گے، بلکہ اس واسطے کہ وہ جو رسم و رواج ہے کہ بچی بالغ ہو گئی تو کچھ رسومات سماج میں ہوتے ہیں، خاندان میں، ہندوؤں کے ہاں بھی، مسلمانوں کے ہاں بھی، وہ رسومات کرنے کے واسطے اب فکر مند ہو گئے، اماں کو بول رہے ہیں، شوہر کو بول رہے ہیں، بزرگ کو بتا رہے ہیں، اطلاع کر رہے ہیں، بچی بڑی ہو گئی، بچی بڑی ہو گئی، اب کپڑے لاؤ، اب یہ کرو اور وہ کرو وہ کرو، یہ رسومات کے لیے۔ لیکن کسی ماں کو یہ خیال نہیں آیا کہ آج میری بچی اللہ تبارک و تعالی شانہ کے خطاب کی اہل ہو گئی ہے اور یہاں سے اللہ اس سے اپنی بندگی کا مطالبہ شروع کر رہا ہے۔ یہ سکھانا ہے میری بچی کو، یہ بتانا ہے میری بچی کو، بیٹی آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی، پہلے چھوٹ گئی تو چلو معاف ہے، لیکن آج کے بعد نہیں چھوٹے گی، بیٹا آج کے بعد کبھی روزہ زندگی میں نہیں چھوٹے گا، بیٹا آج کے بعد تم کسی نامحرم کو نہیں دیکھو گے، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولو گے، آج کے بعد کوئی غیبت معاف نہیں ہوگی، ہر ایک لکھا جائے گا اور ہر ایک کا قیامت میں حساب ہوگا۔ یہ تماشا نہیں ہے میرے دوستو، یہ دوسرے مذہبوں والوں کی طرح صرف مذہبی خیالات نہیں ہیں، یہ سچے نبی کی خبر ہے، یہ قرآن کی اطلاع ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، کہیں بچ کے نہیں جا سکتے، کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے۔ ما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ تم لوگ مجھے نہ آسمان میں ہرا سکتے ہو، نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو، اور نہ تمہارا کوئی میرے مقابلے میں مدد کرنے والا ہو سکتا ہے، نہ دوست ہو سکتا ہے، کوئی یار و مددگار نہیں اللہ کے مقابلے میں۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی ملنے کے لیے آئی ہوئی ہے اور آپ کی پھوپھی بھی آئی ہوئی ہے۔ پھوپھی یعنی اپنے والد کی بہن، والد کی بہن تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ عمر کے اعتبار سے بہت کم سن تھی اور تقریباً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کی تھی۔ دونوں کو حضور بہت پیار کرتے تھے، بہت چاہتے تھے، ایک تو بیٹی تھی اور ایک ہی بچی ہوئی تھی، اور ایک یہ پھوپھی تھی، اپنے ددیال کی نشانی اور علامت تھی۔
حضرت علیہ السلام دونوں کو دیکھے تو بہت خوش ہوئے، اور اس خوشی کے موقع پر کیا تمغہ دیا، کیا تحفہ دیا اپنی پھپھو کو اور اپنی بیٹی کو۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا یا فاطمہ بنت رسول اللہ و یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ انقذا انفسکما من النار فانی لا اغنی عنکما من اللہ شیئا۔ اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ اور اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ، میری اتباع کر کے دین پر جم کے گناہوں سے بچ کے تم دونوں اپنے کو گناہوں سے اور دوزخ کی آگ سے بچا لو، اس لیے کہ اگر اللہ کی پکڑ میں تم لوگ آ گئے تو انی لا اغنی عنکما، میں اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جب اپنی بیٹی کو، اپنی پھوپھی کو حضور علیہ السلام نے صاف صاف بتا دیا نجات کا راستہ میرا رشتہ نہیں ہے، میری اتباع ہے، اور میرا رستہ ہے، رشتہ نہیں ہے، رستہ ہے نجات کا راستہ، حضور نے بتا دیا۔ جب ہم کو بتا دیا، ہم کون بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے؟ ہمیں بھی تو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ہاں میرے دوستو، ہم کوشش کریں، فکریں کریں۔ کمی کوتاہی کے لیے بہت امید ہے، کمی کوتاہی کے لیے اللہ سے بھی امید ہے، اللہ کے نبی سے بھی امید ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی جعل لکل نبی دعوۃ مستجابۃ، اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا عطا فرمائی تھی۔ ایک ہے دعاؤں کا مقبول ہونا، وہ تو سب کی ہوتی ہیں، اور نبی کی تو بدرجہ اولا ہوتی ہے، وہ تو اللہ کا بہت پیارا ہے، اور عام مسلمانوں کی بھی ہوتی ہے۔ کافر مشرک کی بھی دعا قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ، سب کی قبول کرتا ہے۔ ایک ہے دعاؤں کا قبول ہونا، اور ایک ہے دعا قبول کر کے مانگنے کا چانس دینا۔ یہ کہہ رہے ہیں حضور علیہ السلام، اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی۔ کیا مطلب؟ دعا پہلے قبول کر کے فرمایا مانگ لو، منظور ہے، میں جو پہلے ہی سے منظور ہے، اور ابھی نہیں پوچھا کہ کیا مانگنا چاہتا ہے، پہلے منظور کر دیا گیا۔ اس کو مقبول دعا کہتے ہیں، مقبول دعا دی۔ ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی کہ آپ کچھ بھی مانگ سکتے، آپ کو اختیار ہے۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے میرے علاوہ 1,24,000 پیغمبر، ہر نبی نے اس چانس کا اس دنیا میں استعمال کیا ہے، یعنی یہی مانگ لیا جو بھی مانگنا تھا ان کو اللہ سے، وہ یہی مانگ لیا، انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا لیا۔ وَإِنِّي أَدَّخِرُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، میں نے اس کو قیامت تک کے لیے اٹھایا کہ اللہ پاک وہ رہنے دیجئے ویسے ہی، میں دنیا میں نہیں مانگوں گا، میں وہ دعا استعمال کرنا چاہتا ہوں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے واسطے، اس لیے حضور علیہ السلام نے اٹھا کے رکھا۔ لیکن یہ شفاعتیں کس کو ملتی ہیں؟ جن کی شفاعت کی اللہ اجازت دیتے ہیں۔ لا یشفعون الا لمن ارتضی، نہیں شفاعت کر سکتے کوئی بھی کسی کی سوائے اس کے جس سے اللہ راضی ہو کہ شفاعت کی جائے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی میں ہے، کون ہے جو اللہ کے سامنے اس سے پوچھے بغیر کسی کی سفارش کر دے؟ یہ سب قرآن میں عقیدے ہیں، ہمارے عقیدے بیان کر دیے گئے۔ اللہ کا چاہنا ضروری ہے، اگر اللہ نہ چاہیں تو ان کی شفاعت بھی نہیں کر سکتا کوئی۔ اس لیے رضا الہی مومن کا سب سے بڑا مقصد ہے، سب سے بڑا مقصد ہے، اور اللہ ان کی شفاعت کی اجازت دے گا جو بندے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے کرتے مر گئے لیکن کرنے میں زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے، تو بھی شفاعت کا موقع ملے گا۔ ان کی شفاعت کر دو، یہ ہمیشہ فکر مند رہا ہے، یہ ہمیشہ اس کو لگا رہا دماغ میں لخ لخا کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں، کہیں اللہ ناراض تو نہیں۔ اللہ پاک تو فرشتوں سے پوچھتے ہیں کسی قوم کے بارے میں
کہ وہ لوگ کیا دعا کر رہے تھے، تو کہا وہ آپ سے ڈر رہے تھے، آپ کے غضب سے اور آپ کے عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے اچھا میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی خدا ہے جو اسے پکڑ بھی سکتا ہے، معلوم ہے میرے بندے کو؟ ہاں معلوم ہے، تبھی تو وہ آپ سے پناہ مانگ رہا ہے آپ کے غضب سے۔ تو فرماتے ہیں گواہ رہو میں نے اس کو میرے غصے سے پناہ دے دی۔ تو اتنا تو اللہ کا کرم ہے، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ پکڑ بھی سکتے ہیں اور اللہ معاف بھی کر سکتے ہیں۔ کیا معلوم؟ اکثر مسلمانوں کو آج یہ بھی نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے، ان کی کیا صفتیں ہیں، ان کا ہم پر کیا حق ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ یہ سب کب سیکھیں گے میرے دوستو؟ زندگی گزر رہی ہے، آخر سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے؟ کسی کی عمر رک رہی ہے، بچہ نہیں بول سکتا کہ میں جوان ہو کے سیکھ لوں گا، جوان نہیں بول سکتا کہ میں بوڑھا ہو کے سیکھ لوں گا، مصروف آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں وظیفے کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد سیکھ لوں گا، کیونکہ معلوم ہی نہیں ہے کہ صاحب رہے گا کہ نہیں رہے گا، کس کو پتا؟ بچے نہیں مر رہے، جوان نہیں مر رہے، سب کو موت آ رہی۔ کتنے بچے ہیں جو ماؤں کی گود میں مر گئے؟ 2 بچے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گود میں مر گئے۔ ایک ان کا ہی بیٹا جن کا نام آپ نے اپنے جد امجد کے نام سے ابراہیم رکھا تھا، یہ بچہ آپ کے گود میں تھا اور گود میں ہی آخری سانس لے لیا اور انتقال کر گیا۔ دوسرا بچہ آپ کی بیٹی حضرت زینب کا بیٹا نواسہ آپ کے گود میں لا کے ڈالا گیا، اس نے 2 ہچکیاں لیں اور اس کا دم اکھڑ گیا۔ نبی کے گود میں چھوٹے چھوٹے بچے دنیا سے رخصت ہو گئے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو جائے کہ کسی کی بھی عمر کا کوئی بھروسہ نہیں، اللہ پاک نے جس کے لیے جو ٹائم لکھ دیا ہے اسی ٹائم پہ اس کی موت آنا ہے۔ تو مجھے کیا معلوم کہ میں کب مرنے والا ہوں؟ آپ کو کیا معلوم کہ آپ کب مرنے والے ہیں؟ جوان کو کیا بھروسہ ہے کہ وہ بوڑھا ہونے والا ہے؟ بوڑھے کو کیا بھروسہ ہے کہ 2-4 سال ملیں گے اسے زندگی کے؟ لیکن سب لوگ اپنی دنیا کی فکر تو کر رہے ہیں، اپنی آخرت کی فکر نہیں کر رہے، اپنی موت کی فکر نہیں کر رہے۔ بھائی مرنا ہے نا ایک دن، چاہو تو مرنا ہے، نہیں چاہو تو نہیں مرنا ہے۔ اسی مہینے میں ہمارے ہاں وہاں مجلس میں ایک نوجوان بہت اہتمام اور پابندی سے آیا کرتے تھے، تو انہوں نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ میں عثمانیہ ہاسپٹل میں ہوں۔ تو کیا ہو گیا بیٹا؟ کہا میرا چھوٹا بھائی دکان میں کام کرتا تھا، آج بھی کام کرنے کے لیے نکلا اور گلی میں سے کوئی تیز رفتار موٹر سائیکل والا آیا، اس سے ٹکرا گیا، وہ بھی نکل گیا، اس کے ساتھ ایک بیٹھا ہوا تھا وہ بھی بچ گیا، لیکن یہ گرا اور ختم ہو گیا۔ ابھی بے ہوش تھا، بے ہوشی میں لا کر دواخانے میں شریک کیا گیا تھا۔ میں گیا، جا کر کے دیکھا، لیکن کچھ امید نہیں تھی، ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا کہ بھائی کوئی امید نہیں ہے آج کل، بس زیادہ سے زیادہ۔ ہم نے کہا بھائی علاج تو کرو، دعا بھی کرو، یہ آپ کا علم ہے، اللہ کے علم میں زندگی ہے تو بچ جائے گا۔ کوشش کی گئی لیکن اگلے دن انتقال ہو گیا۔ بچے نے، اس لڑکے نے جو میرے پاس آتا ہے، اس نے بتایا کہ 1 مہینہ پہلے رسم ہوا تھا اور 1 مہینے کے بعد نکاح بھی ہونے والا تھا، سب کچھ کھڑی جوانی میں چلے گئے۔ وہ کون اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ میرا سب ہوگا، اس کے بعد ہی موت آئی۔ بچے جوان ہونے کی گارنٹی نہیں لے سکتے، جوان بوڑھے ہونے کی گارنٹی نہیں لے سکتے، بوڑھے توبہ کر کے مرنے کی گارنٹی نہیں لے سکتے، کسی کو چانس نہیں ہے، سب خطروں میں ہیں۔ ہمیشہ فکر کی زندگی گزارو، بے فکری ختم کرو، خود دین سیکھو، دین پہ جمو، دین پہ چلو، اللہ سے ڈرتے رہو، گناہ کے کام مت کرو، جتنا ہو سکے مت کرو، پھر بھی ہو جائے تو لگ لپٹ کے تڑپ کے معافی مانگ لو، قصہ ختم کرو، اس لیے کہ معافی مانگنے سے اللہ وہ قصہ ختم کر دیتا ہے۔ کوئی اور خدا ہوتا تو معاف بھی کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ یہ ہمارا خدا ہے رحمان و رحیم،
جو نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ اعمال نامے میں سے بھی نکال دیتا ہے، اس طرح مائنس کر دیتا ہے کہ کسی کو یاد نہیں آ سکتا کہ اس نے کبھی یہ گناہ کیا تھا۔ ایسے پیارے خدا کو خوش رکھنا کون سا مشکل کام ہو رہا ہے ہم لوگوں کے لیے، لیکن ہم اس کو بھی ناراض رکھے ہوئے ہیں، اس کو بھی غضبناک رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے دوستو، عزیزو، نوجوانوں، اللہ کے لیے بے فکری ختم کرو۔ دین آپ کی دنیا نہیں چھڑائے گا، دین آپ کی پڑھائی نہیں چھڑائے گا، دین آپ کی نوکری نہیں چھڑائے گا، دین آپ کا بزنس نہیں چھڑائے گا، دین آپ سے آپ کی حلال دنیا ہرگز نہیں چھڑائے گا۔ دین آپ سے صرف حرام دنیا چھڑائے گا، جو آپ کے لیے اچھی چیز ہے ہی نہیں، بس وہی چھڑائے گا۔ اور دوسرے یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی مت کرتے ہوئے دنیا جتنی چاہے کماؤ، جتنا چاہے پڑھو، پی ایچ ڈی ہو جاؤ، 10 ڈگریاں نکال لو، بڑی سے بڑی کمپنی میں کام کرو، لاکھوں روپے کماؤ، بڑی سے بڑی تجارت کرو، دنیا کا سب سے بڑا بزنس مین بن جاؤ۔ اللہ کو کیا تمہارے سے تکلیف ہے؟ سب کچھ تو اللہ ہی کا ہے، سب کچھ اللہ کا مچھر کے پر کے برابر، تمہارے اکیلے کی نہیں، پوری دنیا کی دولت ملا کر نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ تو وہ اللہ رب العزت کو کیا تکلیف ہوگی کہ میرا بندہ کچھ زیادہ کما لے، آرام سے رہے، ٹھاٹھ سے رہے؟ تو اللہ کو کیا تکلیف ہوگی اس سے؟ اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے خوش رہیں۔ قرآن میں فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا۔ آپ کہہ دیجئے میں نے جتنی پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں، کپڑوں کے اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، دکان کے اعتبار سے، غذا اور کھانے کی چیزوں کے اعتبار سے، اور پینے کی چیزوں کے اعتبار سے، اور نکاح کے اعتبار سے، جتنی پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں میں مسلمانوں کے لیے نہیں تو اور کس کے لیے پیدا کی؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ وہاں صرف مسلمان کے لیے، یہاں سب کے لیے اللہ نے بنا، وہاں صرف مسلمان کے لیے۔ آخرت میں کسی بے ایمان کو کوئی نعمت نہیں ملنے والی۔ اس لیے ہم دنیا میں امیر ہوں یا غریب کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوشش کرنا چاہیے، تدبیر کرنا چاہیے۔ گزشتہ مجلس میں میں نے توجہ دلائی اور ہر مجلس میں توجہ دلاتا ہوں کہ کوئی مسلمان جو کما سکنے کے قابل ہو، اس کا ایک دن بھی بغیر کمائی کے نہیں گزرنا چاہیے، کمانا چاہیے۔ یہ فریضہ ہے، فریضۃ اللہ کے بعد یہ بڑی ذمہ داری ہے مومن کی، دنیا کمانا، پیسہ کمانا مومن کی بڑی ذمہ داری۔ اب ہم ایک ایسے دور میں آ گئے ہیں جس کی پیشین گوئی حضور علیہ السلام 1400 سال پہلے فرما گئے تھے کہ آخر زمانے میں انسان کا مال انسان کے ایمان کو بچائے گا۔ آج مال ہی نہیں ہے تو ایمان کیسے بچے گا ہمارا؟ مال ہو مگر اللہ کے خوف کے لیے ہو، ایمان کے بچانے کے لیے ہو، خواہشات میں اڑانے کے لیے نہ ہو، ایمان کے بچانے کے لیے ہو۔ سب مال کماؤ، ایک مسلمان بے روزگار نہیں ہونا چاہیے۔ اور کیا کریں بھائی، نوکری نہیں مل رہی، کیا کریں بھائی، یہ نہیں ہو رہا، کیا کریں؟ ارے کچھ نہیں کر، مزدوری نہیں ملتی، مزدوری دیکھو جا کے، مزدوری کرو، چھوٹا سے چھوٹا کوئی ہنر سیکھ لو، وہ ہنر کرو۔ آج الیکٹریشین کو لوگ ترس رہے ہیں، اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، منت کر رہے ہیں کہ بابا آ کے ذرا درست کر کے چلا جا، ہماری لائٹ چالو کر کے چلا جا۔ تو کیوں میں ہیں اور لوگ مل نہیں رہے۔ آج پلمبر کو لوگ ترس رہے ہیں کہ بچہ آ جاؤ بھائی، ذرا آ جاؤ، جو پیسے چاہے لے جاؤ، 10 منٹ کے لیے آ جاؤ، ارے ذرا ہمارا کام کر کے چلے جاؤ، اوپر سے ٹپک رہا ہے، نیچے والے شکایت کر رہے ہیں، ذرا بنا کے چلے جاؤ، بنا کے۔ ایک چیف منسٹر کا گھر تھا حیدرآباد میں، اب نہیں رہا وہ چیف منسٹر۔ ایک مرتبہ کسی مسئلے کے اندر برہم ہو گیا، غصے میں آ کر کہنے لگا کہ میرے گھر میں اوپر سے ٹائلٹ ٹپک رہا ہے، ابھی تک کوئی درست کرنے والا نہیں ملتا۔ تو چیف منسٹر کو بھی نہیں مل رہا ہے،
اور کیسے کیسے لوگ ہنر داں اتنا قابل قدر ہے کہ بڑے بڑے لوگ کروڑ پتی ترس رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں ہنر داں کے۔ ہم ہنر کیوں نہیں سیکھ لیتے بھائی؟ آپ کوالیفائڈ نہیں تو بھی سیکھ لیجئے، 1 2 3 ہنر آپ کو آنے چاہیے۔ آپ کو وائرنگ کرنا آنا چاہیے، تھوڑے سے الیکٹریشین کا کام سیکھ لیجئے، یا آپ جو ہے گاڑی چلانا سیکھ لیجئے، یا آپ کوئی بھی ایسی چیز، ہنر بہت ہے جس کی انسانوں کو ہر وقت ضرورت ہے، بلا لحاظ مذہب ضرورت ہے، ہر بستی میں ضرورت ہے، ہر جگہ ضرورت ہے۔ صدیوں پہلے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک علم والا کہیں رسوا نہیں ہوتا، ایک ہنر والا کہیں رسوا نہیں ہوتا۔ علم والا جہاں جاتا ہے اپنے علم سے اپنا مقام بنا لیتا ہے، اور ہنر والا جہاں جاتا ہے اپنے ہنر سے اپنے کو دوسروں کا محتاج نہیں رکھتا، کما کے کھا لیتا ہے۔ رستہ بتاؤ بس۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے، خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے، حضرت علیہ السلام کے رشتے کے بھائی تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جب ایمان لائے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بڑے خاندان کا آدمی ہے، تو اسے کسی بڑے خاندان میں بھائی بنانا چاہیے۔ بھائی بنا دیتے تھے، کسی کا ہر نو مسلم کو کسی کا بھائی بنا دیتے تھے حضور علیہ السلام، انصار کا ہر مہاجر کو ہر انصاری کا بھائی بنا دیتے تھے، اس لیے کہ بیت المال بھی نہیں تھا، اور کون ان کو پالنے کی فکر کرے، بھائی ایک کو بھائی بنا دو وہ سب دیکھ لے گا، اس کو بھائی بنا دیتے تھے حضور۔ چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا دیا، وہ انصار کے سردار تھے، ایک گروپ کے سردار تھے، ان کا بھائی بنا دیا۔ وہ گھر لے گئے اور سگا بھائی سے زیادہ محبت کرتے تھے، جس کو نبی بھائی بول دیتا تھا۔ گھر لے جا کر کہنے لگے کہ دیکھو یہ میرے 2 باغ ہیں کھجور کے، آپ پسند کر کے ایک لے لو، جو آپ چھوڑ دیں گے وہ میرا۔ تقسیم کر رہے ہیں بھائی کو آدھی دولت۔ میرے 2 کھیت ہیں، آپ دیکھ لو کون سا چاہیے، ایک آپ لے لو، دوسرا والا میرا۔ میرے 2 مکان ہیں، ایک مکان آپ لے لو، ایک دوسرے والے میں رہ جاتا ہوں۔ اور میرے پاس 2 بیویاں ہیں۔ اس زمانے تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، شروع زمانے کا مسئلہ ہے۔ آپ اس میں سے جس کو پسند کر لو، میں آپ کے لیے اس کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ نکاح کر لو، ایک میں رکھ لیتا ہوں۔ آدھا آدھا کر رہے ہیں، کوئی سگا بھائی بھی کر کے نہیں دے گا اسے، آدھا آدھا کر کے دے رہے ہیں۔ اب ہم جیسے ہوتے تو کہتے کہ بھئی بڑا اچھا آدمی ملا، چلو بیٹھے بٹھائے آدھی دنیا کے مالک تو ہو گئے، یہاں کیا ہے؟ لیکن نہیں، اتنا سب سن کر بڑے تعجب کے ساتھ سنتے رہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف انصار کے جذبات کو، اور اس کے بعد فرمایا، میرے بھائی اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے وہ آپ کے لیے مبارک ہے، مجھے اس میں سے ایک دانہ بھی نہیں چاہیے، آپ کی اخوت و محبت بہت کافی ہے مجھے۔ بازار کا راستہ بتا دیجئے، میں ہٹا کٹا انسان ہوں، میں خود کما کے اپنی زندگی گزاروں گا، ہر ضرورت پوری کر لوں گا۔ انہوں نے بازار کا راستہ بتا دیا۔ بازار میں گئے، پاس میں کچھ بھی نہیں تھا، جسم کے کپڑوں سے آئے تھے۔ بازار میں گئے، ادھار مال خریدا بیوپاریوں سے، اور اسی منڈی کے اندر بیچ دیا نقد، اور وہ پیسوں سے ان کے پیسے ادا کر کے شام کو صحیح بخاری کے مطابق تھوڑا گھی تھوڑا پنیر لے کر کے واپس آئے، نفع میں بچا کے لے کے آئی، اور اپنے بھائی کو دے دیا تاکہ مفت میں نہ کھاؤں۔ ایک ہی مہینے میں اس لائق ہو گئے، اتنا پیسہ جمع کر لیا کہ ایک عورت کو پیغام دیا، اس کا مہر ادا کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ تو مفت میں ایک مالدار کی آدھی دولت مل گئی تھی، لیکن یہ وہ غیرت مند نوجوان تھے جنہیں مفت خوری پسند نہیں تھی، عزت کے خلاف تھا۔ آج اگر آپ محلوں میں سروے کرو، ہزاروں نوجوان مفت کھا رہے ہیں بیٹھ کر کے، کمانے کے لیے تیار نہیں۔ بہت بری بات ہے میرے دوستو، بہت بری بات ہے۔ میں دین کے نام پر آپ سے بات کر رہا ہوں،
اصلاح نفس کے نام پر بات کر رہا ہوں، اور یہ ایک خالص اصلاحی عنوان سے جمع کی گئی محفل ہے، اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر مسجد میں بیٹھ کر بول رہا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو کمانے کی بات کہہ رہا ہوں یہ بھی ہماری اصلاح کا حصہ ہے۔ اگر یہ اصلاح بھی نہیں ہوگی تو ہم لوگ کبھی سنور نہیں سکتے، کبھی درست نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کماؤ، اپنے جیب میں پیسہ ہوگا، دوسرے کے اوپر بری نظر نہیں جائے گی، دوسرے کے جیب جھانکیں گے ہی نہیں ہم، اگر ہمارے جیب میں پیسہ ہوگا تو، اور اگر ہمارا جیب خالی ہوگا تو ہم دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کبھی چوری کریں، ہو سکتا ہے ہم زبردستی کسی سے کہیں کہ بھائی چلو آج بریانی کھائیں گے، اب وہ نہیں کھلانا چاہ رہا، آپ نے زبردستی کی، شرما حضوری میں جا کے کھلا دیا، ایک ایک دانہ حرام ہے، جائز نہیں۔ ایسے کر رہے ہیں نا بہت سارے لوگ، یارانے میں دوستانے میں، ایک آدمی ذرا بخیل ہوگا، اس کا جی نہیں چاہتا ہوگا اتنے پیسے خرچ کرنا، اس کو زبردست اور خوش ہو رہے ہیں کہ ٹوپی ڈال دیا ہم اس کو، ٹوپی بنا دیا، خوش ہو رہے، لیکن یہ نہیں سمجھ رہے ہیں پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کا مال دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں۔ جب دوست مل کر 4-5 آدمی ایک آدمی کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں کہ کھلا بھائی، تو وہ سب کے دباؤ میں آ کر کھلاتا ہے، تو اس کا دل خوش ہے یا نہیں خوش ہے یہ نہیں معلوم ہو سکا، اس لیے یہ کھانا حلال نہیں ہوتا، ناجائز ہوتا۔ مگر ہم کو دین نہیں معلوم نا، اگر دین معلوم ہوتا تو ہم ڈرتے، دین معلوم ہوتا تو ہم ڈرتے کہ بھائی یہ بھی حرام خوری ہے، حرام خوری کیسے کریں، اور دین معلوم ہوتا، دین نہیں معلوم ہے اس لیے کھا رہے اور سمجھ رہے میں شراب تھوڑی پیتا ہوں، میں حرام تھوڑی ہی کھاتا ہوں، ارے بابا یہ بھی حرام ہی کھا رہا ہے تو، یہ بھی حرام ہی ہے، یہ بھی سور کا گوشت ہے اور یہی شراب ہے۔ زبردستی کی چیز جائز نہیں مومن کی، کسی مومن کا مال دوسرے مومن کے لیے زبردستی حلال نہیں۔ یہ سب چیزیں دین ہیں، جانتے ہی نہیں، سیکھتے ہی نہیں، تو کیسے ہماری زندگی میں یہ سب آئے گا؟ یہ سب اب آپ دیکھو کہ اگر یہ کھانا زبردستی ہم نے کسی کا کھا لیا مجبور کر کے، شرمندہ کر کے، تو اس کو تو اسلام جائز نہیں کہتا، اور اگر آپ لمبی چوڑی لسٹ بھیجا کر کے بیوی کے گھر سے منگائیں لاکھوں کا سامان، تو اس کو اسلام کیسے حلال قرار دے سکتا ہے؟ اسلام اس کو بھی حلال قرار نہیں دے سکتا، وہ بھی حرام ہے۔ دنیا میں واپس کرو نہ کرو، قیامت میں واپس کرنا پڑے گا، سر پہ ڈھو کے لانا پڑے گا پورا جہیز اور واپس کرنا پڑے گا۔ ہاں آپ نے نہیں مانگا، انہوں نے اپنی خوشی سے دے دیا ہے، تو چونکہ ہمارے دل میں بھی نہیں تھا، ہم نے مانگا بھی نہیں، ہم نے پوچھا بھی نہیں، نہ ہم نے مانگا، نہ بہن کو بھیجا، نہ خالہ کو بھیجا۔ بعض لوگ خود نہیں مانگتے، نہیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہم کو، ہم بالکل سادگی سے کرنا چاہ رہے ہیں اور بات کر کے آ جاتے ہیں، اس کے بعد بہن کو بھی جاتے ہیں، خالہ کو بھی جاتے ہیں، پھپھو کو بھی جاتے ہیں، وہ لوگ جا کے سب ایگریمنٹ کر کے آتے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ آپ نے نہیں چاہا لینا، اللہ بہتر جانتا ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دلوں میں کیا ہے اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ اگر آپ سچے تھے پھر بھی انہوں نے دیا ہے تو وہ ہدیہ ہے، آپ کو اس پر کوئی گناہ نہیں، آپ لے سکتے ہیں، زبردستی منع کرنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اطمینان دلا دینا چاہیے، اگر آپ نہیں بھی دیں گے تو آپ کی بیٹی کی ہمارے گھر میں کبھی طعنہ بھی نہیں سنے گی، اطمینان دلا دینا چاہیے، اور دینا بھی نہیں چاہیے طعنہ۔ کیا لائی اماں کے پاس سے وہ اجاڑ پلنگ اور وہ ایسی الماری، ویسا بستر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، چاہے بکریوں کے کھر کا ہدیہ ہی کیوں نہ ہو۔ لا تحقرن جارۃ لجارۃ، کوئی پڑوسن کی ہدیے کو
اور صرف عورت کا نام جارتن جارتن اس لیے فرمایا کہ عام طور سے نام رکھنے والی عورتیں ہوتی. ہماری بہنیں بھی ہیں یہاں پر، نبی کی بات نقل کر رہا ہوں. تحفوں پر نام رکھنے والی عورتیں ہوتی ہیں، اس لیے صحیح بخاری میں جارتن لجارتن فرمایا. کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے. کیا سمجھ کے دی انہیں میرے کو؟ ارے بھائی اس کی حیثیت سے اس نے تم کو ہدیہ دیا ہے. ہر ہدیہ دینے والا اپنی حیثیت سے دیتا ہے، تمہاری حیثیت سے نہیں دیتا. تم کروڑ پتی ہوں گے، غریب کو تمہیں ہدیہ دینے کا حق ہے. انتہائی ردی قسم کے کھجورے لا کر امام الانبیاء کو کسی غریب نے ہدیہ دیا اور آپ نے قبول کر کے نوش جاں فرمایا. اب کس کے پاس ہم کون ہے بھائی نبی کے سامنے؟ نبی کے بعد کون ہم ہے؟ کوئی ہم نہیں ہے. سب جہالتیں ہیں، سب دین سے دوری کا نتیجہ ہے، سب نبی کی باتوں سے تعلیم سے محرومی کا نتیجہ ہے. عورتوں کو بھی دین کا علم حاصل کرنے کا بندوبست کرنا چاہیے. خواتین آئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور انتظار کرتے بیٹھی. حضرت علیہ السلام تشریف لائے. زوجہ محترمہ ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ یہ کچھ عورتیں آئی ہیں، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں. پردہ ہو گیا تھا اس وقت تک، اس لیے نبی بھی پردہ کرتے تھے عورتوں سے. تو ان عورتوں نے کہا پردے کے پیچھے سے یا رسول اللہ ہمارے مرد آپ کے اوپر غالب آ گئے. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں. ہمارے مرد آپ کے اوپر غالب آ گئے ہیں. فرمایا کیا مطلب؟ کہا بس وہی لوگ آپ کو گھیرے رہتے ہیں اور آپ ان کو دین سناتے رہتے ہیں، دین سکھاتے رہتے ہیں. آپ کو ان لوگوں سے ٹائم ہی نہیں ملتا. ہم لوگوں کے پاس کب آپ تشریف لائیں، ہم لوگوں کو بھی دین سنائیں، ہم لوگوں کو بھی کچھ دین سکھائیں، تو ٹائم ہی نہیں ملتا. ہمارے مرد غالب آ گئے ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے ہر طرف رہتے ہیں، آپ وہی سنتے ہیں، آپ سے وہی سیکھتے ہیں، ہم کو موقع نہیں ملتا. حضرت علیہ السلام مسکرائے، فرما بہت خوشی ہوئی بھائی تمہارے شوق کو دیکھ کر، اچھی بات ہے. فلاں کے گھر میں فلاں دن تم لوگ جمع ہو جاؤ، میں آ کے تم لوگوں کو وہاں پر نصیحت کرتا ہوں. چنانچہ مستورات کے اجتماع میں گئے حضور علیہ السلام اور وہاں جا کر ان کو نصیحت کی اور فرمایا کہ کسی عورت کے 3 بچے بچپن میں مر جائیں تو وہ جہنم کے اور اس کے بیچ میں ڈھال ہو جائیں گے، اپنی ماں کو جہنم میں جانے نہیں دیں. تو ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کے 2 ہی مرے ہوں تو؟ کہا 2 بھی. کسی نے کہا ایک دوسری روایت کے مطابق 1 بچہ، تو کہا 1 ہو، جو بھی ہو. چھوٹا بچہ بچپنے میں مر گیا جس پر کوئی گناہ نہیں، معصوم ہے، وہ تو جنت ہی میں جائے گا. جب اللہ اس سے کہیں گے کہ جنت میں جا تو وہ کہے گا کہ نہیں ہماری اماں جہنم میں جا رہی، میں کیسے جنت میں جاؤں، میں بھی اماں کے ساتھ جہنم میں جاؤں گا. اڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں رحم تو کر سکتا ہوں، ظلم نہیں کر سکتا، اس لیے تیری اماں کو معاف کر کے تیرے ساتھ جنت میں بھیج دوں گا، لیکن تجھے جہنم میں کیوں بھیجوں؟ تیرا کوئی قصور نہیں، میں تجھے جہنم میں نہیں بھیجوں گا. ہاں تیری اماں پہ رحم کر کے تجھے جنت میں بھیج دوں گا. حضرت علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، عورتوں میں جا کر واعظ کیا. اس واعظ میں یہ بات بتائی. کیوں بتائی؟ اس لیے کہ بہت سی عورتوں کو اس قسم کے صدمے پیش آتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور جب صدمے پیش آتے ہیں مرد اپنی مصروفیتوں میں جلدی بھول جاتا ہے، ماں بھول نہیں پاتی، اس کا گود خالی ہو گیا ہوتا ہے، تو وہ بہت عرصے تک تڑپتی رہتی ہے، ترستی رہتی ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ دیکھو اللہ کے فیصلے سے راضی رہ جاؤ، اس پر کوئی اعتراض مت کرو، یہ ٹکٹ بن جائے گا، سیدھے جنت میں چلی جاؤ گی. اطمینان دلایا، ایمان بڑھایا ان کا. اس میں بتانا صرف یہ ہے کہ دیکھو نبی کے دور کی عورتوں کو فکر تھی کہ صرف علماء سے مرد لوگ ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم عورتیں کیوں محروم ہیں.
آج بھی آپ عورتوں کو فکر ہونی چاہیے کہ ہم کیسے دین سیکھیں، ہمیں کیسے احکام معلوم ہوں، ہمیں کیسے مسائل شریعت کا علم ہو، ہم کیسے اپنے عقیدوں کو سمجھیں، ہم کیسے جانیں کہ اس زمانے میں کتنے فتنے فرقے لوگوں کو مرتد کر رہے ہیں، ملحد بنا رہے ہیں، ان کو ہم کیسے جانیں پہچانیں۔ یہ سب کے لیے آپ کو اپنے مردوں کے ذریعے علماء تک پہنچنا چاہیے اور پہنچ کر ان سے درخواست کرنا چاہیے کہ ہمارا اجتماعات مقرر کیجیے بستی میں، اور ہمارے پاس آ کر آپ ہم کو ہمارے نفع کی اور کام کی باتیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ہم تک پہنچائیے۔ اب اگر عورتوں کو فکر نہیں ہے تو اللہ پوچھے گا یہ میرے نبی کے زمانے کی عورتوں کو تو فکر تھی، تم لوگوں کو کیوں فکر نہیں تھی؟ تو کیا ہماری بہنیں جواب دیں گی؟ ہماری بیٹیاں اللہ کو کیا جواب دیں گی؟ اس لیے بھائی اپنے دین کے لیے خود فکریں کرو۔ یہاں تو پھر بھی یہ منتظمین ہمارے مساجد کی ایسی جگہ کا انتخاب کر رہے ہیں جہاں ہماری بہنیں ایک ہی پروگرام میں وہ بھی کہیں بیٹھ کر پردے کے ساتھ سن لیں، ایسا انتظام کر لے رہے ہیں، لیکن ہر مسجد میں تو مشکل ہے، جہاں سہولت ہے وہاں کر دے رہے ہیں آپ کے لیے انتظام۔ اور ان لوگوں نے اتنا سارا پیسہ ڈالا ہے اس کے اندر، لاکھ روپے سے زیادہ، اور یہ مائک وائک کا صرف اس لیے کہ بھائی بار بار پروگرام نہیں ہو پاتے، عورتوں کو بھی اسی چانس سے فائدہ اٹھا لینے دو، ان کو بھی کہیں دور کسی گھر میں انتظام کر دیں، بٹھا دیں، تو اس کے لیے اتنی فکریں کی جا رہی ہیں۔ ماشاءاللہ جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ دیا ہے، ساتھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، صدقہ جاریہ بنا دے۔ لیکن میری بہنوں آپ بھی سن لو اور میرے بھائیوں آپ بھی سن لو، یہ صرف سننا سنانا فکر کو پیدا کرنے کے واسطے ہے، لیکن کامیابی تو کام سے ہوگی، کام شروع کرنا پڑے گا۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے اہتمام سے ہوگی، فکر کے التزام سے ہوگی، باتوں سے نہیں ہوگی، باتوں سے نہیں ہوگی۔ قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، باتیں چھوڑو صاحب عمل بنو۔ اس لیے یہ سننا سنانا بھی چلتے رہنا چاہیے، اس سے تازگی رہتی ہے، گرمی رہتی ہے ہمارے جذبات کے اندر، یہ بھی چلتے رہنا چاہیے۔ لیکن گرمی پیدا ہونا اور اس گرمی کا فائدہ ہم کو حاصل ہونا، ایمان تازہ ہونا اور ایمان کی تازگی ہماری زندگی میں نظر آنا کہ ہماری زندگی میں یہ تبدیلی آئی، ماشاءاللہ اخلاق اچھے ہو رہے ہیں، اعمال درست ہو رہے ہیں، غصہ کم ہو رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، کسی کی برائی نہیں کر رہے ہیں پیٹھ پیچھے، کسی کو سامنے شرمندہ نہیں کر رہے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، سامنے برائی کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، پیچھے برائی کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ تو یہ عادت چھوٹ رہی ہو، فضول کام چھوٹ رہے ہو، بے پردگی چھوٹ رہی ہو، موبائل کا مس یوز چھوٹ رہا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو رہا ہو، نمازیں پابندی سے ہو رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے حلال و حرام کی تمیز کر کے کمانے میں مصروف ہوں۔ یہ اگر تبدیلیاں آ رہی ہیں ہمارے لوگ، کم سے کم وہ لوگ جو جمع ہو رہے ہیں، جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ، کم سے کم ہمارے اندر تو آ رہی ہو، ان بہنوں میں جو یہاں آ رہی ہیں اور ان بھائیوں میں جو یہاں آ رہے ہیں، ہمارے بچوں میں جو ماشاءاللہ نو عمر بالکل یہاں موجود ہیں، اگر آپ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے تو یہ خرچہ پرچہ صرفہ، ہمارا حیدرآباد سے آنا جانا اور آپ لوگوں کا کام کاج چھوڑ کے اکٹھا ہونا جمع ہونا، یہ سب ترازو میں تلے گا اور کام آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر ہم اس سے سننا اور اٹھنا اور چلے جانا اور دین میں کوئی ترقی کی فکر نہ کرنا اور گناہوں کی کمی کی فکر، اگر کام نہیں ہو رہا ہے تو بھائی اللہ تو کام ہی کو پوچھتے ہیں، اللہ تو کام ہی کو پوچھتے ہیں۔ اس لیے کام کا ارادہ کیجئے، فکریں کیجئے، کوششیں کیجئے۔ بسا اوقات ہماری اپنی مصروفیات ایسی ہیں کہ کام کے پیچھے کام نکلتا ہے، اور جگہ سے اٹھنے میں 2-3 گھنٹے ہو جاتے ہیں۔ آج ایسا ہی ہوا کہ ایک اہم کام کر رہا تھا، کچھ لکھ رہا تھا اداریہ اشرف الجرائد کا، اور وہ ابھی دینا تھا اور وہ رات ہی میں پریس کو جانا تھا،
پھر اس کی پروف ریڈنگ کرنا تھا، پھر اٹھو پھر کوئی آ گئے، پھر ناندیڑ سے مہمان آ گئے علماء، ان کی کوئی اہم بات تھی، وہ ایک صاحب کے کوئی کاروباری مشورے کے لیے اچانک پہنچ گئے، ان کو اب کیسے کس سے کہیں۔ بہرحال تھوڑا نمٹتے اٹھتے اتنا وقت ہو جاتا ہے، ظہر ہو گئی وہیں پر۔ اب اس کے بعد نکلے تو اتفاق سے روڈ پر ٹریفک بھی بہت ملی، راستے میں 2 نمازیں پڑھنی پڑی۔ اب اس طریقے سے ہوتے ہوئے ہم یہاں پر پہنچے نا، تو دیر آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا انتظار بھی کرنا پڑا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اتنی مشکلات کے بعد بھی اگر پہنچ رہے ہیں تو اس لیے پہنچ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ بھائیوں اور بہنوں اور ہمارے کچھ بچوں اور بچیوں کے دل آخرت کی فکر کے لیے تیار ہو رہے ہیں، بس اس آس میں پہنچ رہے ہیں۔ اور اگر نفع نہیں ہو رہا ہے تو بھائی میں اتنی قربانی کیوں دوں، آپ اتنا ٹائم کیوں خراب کریں؟ فائدہ ہونا چاہیے، نفع ہونا چاہیے، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کتنے مردے ہم نے قبروں میں اتارے ہیں، کتنے جانے والوں کو ہم نے کندھا دیا ہے، مٹی دی ہے، اور ہمیں یہ یقین نہیں ہوا کہ ایک دن میں بھی اسی طرح لے جایا جانے والا ہوں اور اسی طرح مٹی کے حوالے کر دیے جانے والا ہوں۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، کیا رہے گا؟ ایک سانس اکھڑنے کی دیر ہے میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ایک سانس اکھڑنے کی دیر ہے، کوئی اپنا نہیں ہے، اس کے بعد سب پرائے ہو جاتے ہیں اور سب اجنبی ہو جاتے ہیں۔ نہ ماں اس کے لیے راضی ہوگی کہ رکھو، روں گی مہینہ بھر سال بھر، مگر پہلے لے جاؤ اس کو گھر میں سے لے جا کے دفن کرو، لے جا، کوئی نہیں رکھے گا بھائی، کوئی نہیں رکھے گا۔ ایک سانس اکھڑنے کی دیر ہے، اس کے بعد ہم کچھ نہیں، مٹی کا ایک ڈھیر ہیں، اور اس کے بعد نہ ہم سیٹھ صاحب ہیں، نہ ہم مولانا صاحب ہیں، نہ ہم حضرت والا ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم خاک ہیں، خاک میں ملا دیے جائیں گے۔ ہم ہی کہتے ہیں سپرد خاک کر کے آگے ابا جان کو، استاذ محترم کو سپرد خاک کر کے آگے، پیر و مرشد کو سپرد خاک کر کے آگے، بادشاہ وقت کو سپرد خاک، ارے بھائی سب مٹی ہے، مٹی میں ملا دیے جانے والے۔ کس دھوکے میں پڑے ہیں، کس شان و شوکت میں ہم اپنی زندگی غرور میں برباد کر رہے ہیں۔ چھوڑو سب، ہم مٹی ہیں، ایک دن مٹی ہو جانے والے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو کل اللہ کے ہاں ہم عزت والے ہیں، اور اگر ہمارے اعمال برے ہیں تو دنیا میں چاہے کچھ بھی ہوں، آخرت میں ذلیل ہیں، رسوا ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں خدا نہ کرے داخل ہونے والے ہیں۔ اس واسطے آخرت کی فکر کرنا ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل تن کیسے پچھاڑے موت نے، سروقت قبروں میں گاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت، کر لے جو کرنا ہے آخر موت۔ تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہم اپنی آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں، ہم سب سے زیادہ اپنے خیر خواہ خود بن جائیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش ہونے سے پہلے اللہ کے حضور پیش ہونے کے لائق بنا لینے کے لیے ہر گناہ چھوڑنے کی تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں، اور ہر نیکی کرنے کی مشقت گوارا کر لیں، مرد بھی کر لیں، عورتیں بھی کر لیں، اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ ہر گناہ زنگیست بر مرآت دل، ایک ایک گناہ دل کے آئینے کا زنگ ہے، اس کو مت آنے دو، زنگ چڑھنے مت دو دل کے آئینے پر، اس کی کوشش کر لیں، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ جناب عبدالغفور صاحب مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا، اور جناب اویس صاحب کی صحت کی دعا، اسما بیگم کی مغفرت کی دعا، اور جو لوگ بھی گزر گئے ہیں ہمارے بھائی بہنیں
اللہ سب کی مغفرت فرما دے، درجے بلند فرما دے، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے۔ جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اتباعہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کا دین سیکھنے، ایمان کو سیکھنے، عقیدے کو جاننے، عبادتوں کو درست کرنے، اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ پیدا کرنے کے سلسلے میں ہم نے اب تک جو بے فکریاں کی ہیں اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ جو زندگی باقی ہے اس کو زندگی کا سب سے حسین حصہ بنا لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے نبی کے طریقے پر جم جانے والا، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا، ان کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ لایانی سے، بے فکری سے اور بیکار زندگی گزارنے سے ہم سب کو نفرت عطا فرما دیجیے۔ اے مولا ہم سب کو مصروف زندگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں یہ یقین عطا فرمائیے جو مصروف ہوتا ہے وہ نفس شیطان کے جال میں کم پھنستا ہے، جو بیکار ہوتا ہے وہ نفس شیطان کے شکار ہوتا رہتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بیکار رہنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ دین میں مصروف رہیں، اپنی دنیا میں مصروف رہیں، اپنی حلال آمدنی میں مصروف رہیں، عبادتوں میں مصروف رہیں، تلاوتوں میں مصروف رہیں، آپ کے ذکر میں مصروف رہیں، تعلیم کے حلقوں میں مصروف رہیں، سیکھنے سکھانے میں مصروف رہیں، مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف رہیں، ماں باپ کی اطاعت میں مصروف رہیں، بال بچوں کی خدمت میں مصروف رہیں۔ اللہ مصروف رہیں، کبھی ہم خالی نہ رہیں۔ اللہ زندگی میں خالی لمحات مت لائیے، اے اللہ خالی رہنے کا موقع مت دیجیے۔ اے مولا کریم ہمیں ہر وقت مصروف رکھیے، نفس و شیطان کے مقاصد سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہمیں عزت دار زندگی نصیب فرمائیے، خوددار زندگی نصیب فرمائیے، ہمیں اپنے بلبوتے پر جینا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اپنی آمدنی سے اپنی زندگی کے وسائل فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم کسی کا دست نگر محتاج اور کسی کی مدد کا منتظر ہمیں مت بنائیے۔ اللہ اپنے علاوہ کسی کا فقیر مت بنائیے، اللہ اپنے علاوہ کسی کا سائل مت بنائیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنے ہی خزانے غیب سے عطا فرما دیجیے۔ اے مولا کریم رحم کا، کرم کا، عافیت کا، نصرت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے مولا جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں معاش کو درست کرنے کی، ان لوگوں کے معاش کی درستگی فرما دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ معاد اور آخرت کی درستگی کی فکر کر رہے ہیں ان کی بھی اپنی کوشش کو کامیاب کر دیجیے۔ اے مولا ہم نے جو مانگا ہے وہ عطا فرما دیجیے، جو ہم نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے وہ بھی نصیب فرما دیجیے۔ اے مولا کریم جو لوگ ہمارے دوست احباب اعزاء اقربا محلے دار اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کی بخشش فرما دیجیے، کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ جو اس وقت میں بیمار ہیں، دواخانوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، پریشان ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، مرد ہوں یا عورت، اللہ ان سب کو اپنے کرم سے صحت نصیب فرما دیجیے، قوت عطا فرما دیجیے، زندگی میں برکت نصیب فرما دیجیے۔ اے مولا کریم ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی
علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.